السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جماعت ہفتم کے طلباء کو علی حسین لیکچر نمبر 7 میں خوش آمدید کہتا ہے۔ اب جیسا کہ ہمارا گزشتہ لیکچر تھا اس میں ہم نے اپنا سبق شہری اور دیہاتی زندگی کا فرق پڑھا تھا، مکمل کر لیا تھا۔ تو اس لیکچر میں ہم اس کے مشقی سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب مشق آپ کے سامنے ہے، یقینی طور پر آپ کے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سوالات، پوری مشق کہ مشق میں کیا کیا ہے۔ یہاں پر میں صرف آپ لوگوں کو جو مشقی سوالات ہیں مختصر سوال نمبر 1 وہ کرواؤں گا، باقی جو سوال نمبر 2 3 4 5 جتنے بھی ہیں مشق میں باقی وہ آسان ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ واحد کے جمع، جمع کے واحد، اس کے علاوہ متضاد ہیں، جملے ہیں، اس طرح کے جو سیدھے سادے سوالات ہیں وہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی قسم کی مدد چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہو آپ کے پاس تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ فون نمبر آپ کی اسکرینز پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کمنٹ سیکشن میں بھی کمنٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور جتنے زیادہ سوالات پوچھے جائیں گے اتنا ہی مجھے اچھا لگے گا کہ میں اس کو ایک مثبت رسپانس کے طور پر لوں گا۔ اچھا، تو اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ سبق آپ نے پڑھا تھا، جتنے بھی مشقی سوالات ہیں سیدھے سادے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر مشقی سوالات موجود ہیں، ادھر میں نے ان کے جوابات لکھ دیے ہیں، یقینی طور پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو پہلا سوال اگر ہم دیکھیں، احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے وہ گاؤں آئے تھے، تو اس بات کو آپ جملے کی شکل میں اگر لکھیں گے یوں لکھ سکتے ہیں، احمد اور اس کے گھر والے گرمیوں کی تعطیلات گزارنے شہر سے گاؤں آئے تھے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، تعطیلات چھٹیوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے پہلے سوال کا جواب، بالکل سیدھا سادہ اور آسان، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ اچھا، اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ فضا اب کیا ہوتی ہے، میں آپ کو فضا کے بارے میں بتاؤں کہ زمین کی سطح سے اوپر آسمان تک کا وہ علاقہ کہ جہاں پر ہوا موجود ہے اس کو ہم فضا کہیں گے، اور اگر اس سے اوپر ہم چلے جائیں تو وہ خلا آ جاتی ہے۔ خلا کا مطلب خالی جگہ، کہ وہاں درمیان میں ہوا بھی نہیں ہوتی، دو لوگ ہوں گے تو ان کے درمیان ہوا بھی نہیں ہوگی۔ یہاں اگر دو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ہوا موجود ہوتی ہے، ہوا سے مراد گیس، ٹھیک ہے، کئی قسم کی گیسز شامل ہوتی ہیں، یہ نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، پھر اسی طرح کی دوسری تیسری۔ تو فضا زمین سے اوپر کا وہ علاقہ کہ جس میں ہوا موجود ہو، ایٹماسفیئر اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ گاؤں کی فضا تر و تازہ، صاف ستھری اور آلودگی سے پاک تھی۔ آلودگی کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ آلودگی جو ہے وہ کہتے ہیں کسی چیز کا مل جانا، جیسے اگر آپ پانی رکھ دیں گلاس میں اور اس میں ریت کے چند ذرات مل جائیں تو وہ ریت جو ہوگی آلودگی کہلائے گی۔ دودھ ہے، دودھ میں پانی مل جائے کہیں گے ہم دودھ آلودہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کھانا رکھیں اور کھانے کے اوپر کوئی گند گر جائے تو ہم اس کو کہیں گے کھانا آلودہ ہو گیا۔ تو آلودگی سے مراد کسی چیز میں کوئی اور چیز شامل ہو جانا، ٹھیک ہے، کہ وہ چیز خالص نہ رہے، اس کو آلودگی کہیں گے۔ اچھا، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، دیہات میں رہنے والی خواتین اکثر موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ دیہاتوں میں رہنے والی خواتین کے موٹا نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہم نے پڑھی تھی کہ کام کاج کرتی ہیں۔ اب اس کو جملے کی صورت میں کس طرح سے لکھیں گے؟ جواب یہ ہوگا کہ شہر کی خواتین کی نسبت گاؤں کی خواتین زیادہ جسمانی مشقت اور صحت مند سرگرمیوں میں مشغول رہتی ہیں۔ مشغول کا مطلب ہوتا ہے مصروف رہنا، یعنی وہ صحت مند سرگرمیاں کرتی رہتی ہیں اور جسمانی مشقت کے وہ کام کرتی ہیں کہ جس میں ان کا جو جسم ہے وہ حرکت میں رہتا ہے۔
وہ دن بھر گھروں کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ ان کی خوراک، عادات اور مصروفیات بھی مناسب ہوتی ہیں، اس لیے دیہات کی خواتین اکثر موٹی نہیں ہو پاتیں۔ اس میں میرے خیال سے وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آگے ہی بہت زیادہ وضاحت ہو گئی ہے اس سوال کے جواب میں، تو یہ کوئی زیادہ مشکل معلوم نہیں ہو رہا مجھے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اگلا سوال، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی وٹامن ای کا ایک اہم ذریعہ ہے جس کی کمی انسان کو کمزور بنا سکتی ہے۔ سورج کی روشنی میں وٹامن ہوتا ہے اور وہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو کچھ حد تک سورج کی روشنی لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہمیں وٹامن چاہیے، تو اتنا زیادہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ہلکی پھلکی روشنی آپ کے جسم تک پہنچنی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی گھروں میں نہ پہنچنے سے دن رات میں تمیز کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تمیز کرنا یعنی فرق کرنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم نے شہروں میں دیکھا ہے، میرا اپنا بھی ذاتی تجربہ ہے کہ جب روشنی نہیں پہنچ پاتی، دن کے 12 بھی بجے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آیا کیا وقت ہو رہا ہے، کتنا وقت ہو گیا ہے۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ صبح اس وجہ سے اٹھ نہیں پاتے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ سورج ابھی نکلا ہی نہیں ہے، حالانکہ ان تک روشنی صحیح طرح نہیں پہنچ پا رہی ہوتی، اور دن بھر کے امور سر انجام دینے میں مشکل بھی آ سکتی ہے۔ امور کا مطلب کام کاج، ٹھیک ہے، امر سے نکلا ہے یہ لفظ، الف میم رے، امر کا مطلب ہوتا ہے کام، اور امور جمع ہے یعنی بہت سارے کام۔ تو دن میں ہم نے جتنے کام سر انجام دینے ہوں ان میں بھی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ گھر کی جو سب سے نچلی منزل ہے وہاں سورج کی روشنی نہیں آتی، اور وہاں پر کوئی الماری بن رہی ہے سیمنٹ کی اور اینٹوں کی، تو وہاں جب سورج کی روشنی ہی نہیں آئے گی تو سیمنٹ اور کنکریٹ کا سوکھنا جو ہوگا وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ اب آلودگی کئی طرح کی ہوتی ہے، اگر میں مختصراً بتاؤں تو ہوا یا فضا کی آلودگی ہوتی ہے، پھر شور کی آلودگی ہوتی ہے، پانی کی آلودگی ہوتی ہے، زمین کی آلودگی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یقینی طور پر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان تمام باتوں کا پتہ ہوگا، کیونکہ اتنی مشکل نہیں ہے، آپ سابقہ جماعتوں میں پڑھ کر آئے ہوں گے۔ سوال کے جواب کو دیکھتے ہیں کہ بڑے شہروں میں آلودگی کے بے شمار اسباب ہیں۔ اسباب کا مطلب ہوتا ہے وجہ، سبب۔ گھروں، گاڑیوں، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں فضا کو آلودہ کرتا ہے۔ جدید مشینری شور کا سبب بنتی ہے۔ زیادہ آبادی کی وجہ سے زیادہ کچرا پیدا ہوتا ہے، جس کو ٹھکانے نہ لگانے سے گندگی اور آلودگی شہر میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس میں میرے خیال سے کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جو دھواں نکلتا ہے گاڑیوں سے، فیکٹریوں سے، گھروں سے، وہ سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اس سے۔ اس کے علاوہ فضا آلودہ ہوتی ہے، پھر جو مشینری ہے، جتنی بھی گاڑیاں بھی مشینری ہیں، فیکٹریاں بھی مشینری ہیں، پنکھے، اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جتنی بھی مشینیں ہیں، چاہے وہ کاغذ کاٹنے کی ہے، کاغذ بنانے کی ہے، لوہا سیدھا کرنے کی ہے، بائک ٹھیک کرنے کی ہے، تو کوئی بھی مشینری ہوتی ہے وہ شور بہت زیادہ پیدا کرتی ہے۔ تو شور کی جو آلودگی ہے، نوائز پولیوشن جس کو کہتے ہیں، وہ بھی آلودگی کی ایک قسم ہے۔ پھر ہے آبادی، ظاہری سی بات ہے زیادہ ہو جاتی ہے، کچرا زیادہ پیدا ہوتا ہے، گند زیادہ ہوتا ہے۔ پھر شہروں میں، دیہاتوں میں تو جو کچرا پیدا ہوتا ہے جن میں وہ زیادہ تر آرگینک ہوتا ہے۔ آرگینک سے مراد نامیاتی، جو کہ درختوں، جانوروں سے حاصل ہوتا ہے، تو اگر اس کو ہم کچھ عرصے کے لیے کھیت میں ڈال بھی دیں تو وہ کیڑے کھا جاتے ہیں، وہ خود ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن شہروں میں جو کچرا ہے جو زیادہ پیدا ہوتا ہے وہ شاپر، پلاسٹک، اس قسم کا ہوتا ہے۔
تو وہ تو اگر 100 سال بھی پڑا رہے تو وہ ختم نہیں ہوتا، تو اس لیے شہر میں جو ہے وہ آلودگی مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہے؟ اچھا، جو دیہات ہوتا ہے یہ لفظ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ دیہات کا مطلب کئی سارے گاؤں، اور واحد اس کا ہوتا ہے دیہ، دال یہ ہے اور ہے۔ اب میں اس کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں، دال یہ ہے اور ہے، اس طرح سے، یا نقطے آپ اگر کہیں اور ڈالنا چاہیں، نیچے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 ہیں، ایک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے، ایک ہے یہ ہے، یعنی ایک ہے اس صورت میں آتا ہے، اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور دوسرا ہے جو ہے اس کو ہم جوڑ کے اس شکل میں لکھتے ہیں، تو جب ان کو ہم ملاتے ہیں تو یہ اس طرح سے بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو جواب کی طرف واپس آتے ہیں کہ پرانے دیہات سہولیات کی کمی کا شکار تھے، یعنی پہلے جو تھے ادھر پانی نہیں ہوتا تھا، ان میں بجلی نہیں ہوتی تھی، مشینری نہیں ہوتی تھی، ٹریکٹر، ٹرالیاں، تھریشر اور دیگر جو فصلیں کاٹنے کی مشینیں ہیں وہ نہیں ہوتی تھیں۔ لوگ تقریباً پرانے زمانے میں جی رہے تھے، لیکن آج کے جدید دیہات میں پانی، بجلی، گیس، اسکول، ڈسپنسری، سڑکیں مہیا کر دی گئی ہیں، یعنی ادھر یہ چیزیں دے دی گئی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ اسکول کے لیے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے شروع میں الف ڈالا گیا ہے، تو اس کو تو اسکول پڑھنا چاہیے، ہم اسکول کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بتا دوں کہ جو انگلش کے الفاظ، انگریزی کے الفاظ لیے جاتے ہیں، اردو میں لائے جاتے ہیں، تو اردو قواعد کے مطابق اردو کے جو اصول ہیں جو کہ ہماری مقتدرہ قومی زبان نے وضع کیے ہیں، ایک ادارہ ہے جو کہ اردو زبان کے لیے اصول بناتا ہے، قانون بناتا ہے، تو ان کے مطابق انگلش کے جو الفاظ اردو میں لکھے جائیں گے، اگر وہ ایس سے شروع ہوتے ہیں تو ہم اس میں الف اور پھر سین جو ہے وہ استعمال کریں گے، الف سین کاف واو لام، اسکول، اور اس کو اسکول نہیں، اس کو اسکول ہی پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم اسپیشل لکھیں گے تو اس میں بھی الف جو ہے وہ لگائیں گے، لیکن بولیں گے نہیں، تاکہ واضح ہو سکے کہ یہ انگریزی سے آیا ہوا لفظ ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے اس کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پہ لوگ الف کے بغیر بھی اسکول لکھتے ہیں، قواعد کے مطابق وہ غلط ہوتا ہے، لیکن پھر بھی رائج ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اچھا، نیز پکے مکانات کا بننا اور موبائل فون کا استعمال بھی عام ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، نقل مکانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ چھوڑ کر مکمل طور پر دوسری جگہ جا کے آباد ہو جانا، وہاں رہنا شروع کر دینا، ٹھیک ہے، اور اپنا جو پرانا گھر ہے وہ بالکل چھوڑ دینا، تو یہ ہوتی ہے نقل مکانی۔ ورنہ اگر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو نقل مکانی کہیں تو آپ روزانہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں، دوسرے کمرے سے جو ہے وہ تیسرے کمرے میں جاتے ہیں، تیسرے کمرے سے باورچی خانے جاتے ہیں، باورچی خانے سے آپ بازار جاتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے نقل مکانی کر لی، بلکہ وہ جانا ہوتا ہے۔ نقل مکانی کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح سے، اس انداز سے جانا کہ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ دوسری جگہ جا کے رہنا شروع کر دیں۔ اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ لوگ روزگار کے بہتر مواقع، تعلیم، دیگر سہولیات اور وسائل کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، یعنی شہروں کی طرف آنے کی وجہ کیا ہے کہ دیہات کے جو لوگ ہیں وہ ایک تو روزگار تلاش کرنے آتے ہیں، کیونکہ جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس میں آپ نے جیسے 1 مہینہ لگا کے محنت کی، فصل کاشت کر دی،
تو اس کے بعد آپ تقریباً 3-4 مہینے آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا جب تک کہ فصل پک نہ جائے. تو اس دوران لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ کام کریں. تو اور پھر دیہاتوں میں اس طرح سے پیسے بھی نہیں ملتے، تو وہ روزگار ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ شہروں کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ شہروں میں فیکٹریاں ہوتی ہیں، مین پاور یا ہیومن پاور، انسانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ دیہاتوں کے بچے جو ہیں وہ تعلیم کے لیے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں آتے ہیں. دیگر بہت سی سہولیات ہیں ان کی تلاش میں آتے ہیں، مثلا بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پھر مکانات ممکنہ طور پر نہیں ہوں، پھر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو، اس وجہ سے بھی آ جاتے ہیں. اور جو وسائل ہیں اسی طرح کے، ان کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، شہروں میں آ کر آباد ہو جاتے ہیں. اچھا، اگلا سوال ہے، اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ کیوں کر کا مطلب ہوتا ہے کیسے. ٹھیک ہے، فارسی لفظ ہے، فارسی سے اردو میں آیا ہے. کیوں کر، جب ان دو الفاظ کو ہم ملائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کیسے. تو یہ جو نقل مکانی ہے، ہجرت ہے، اس کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اگر حکومت دیہات میں روزگار کے مواقع فراہم کرے، اسکول، کالج، ہسپتال اور فیکٹریاں تعمیر کرے، تو شہروں کی طرف کی جانے والی نقل مکانی میں نمایاں کمی آئے گی. یہ ہو گیا اس سوال کا جواب. باقی کی جو مشق ہے وہ بہت آسان ہے، آپ خود کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو ہماری ویڈیو ہے اس کے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. میری نظر پڑے تو مجھ پہ لازم ہے جواب دینا، فرض ہے، واجب ہے مجھ پر، اس سے نظریں پھیری نہیں جا سکتی. تو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بلا جھجک آپ رابطہ کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. اگرچہ یہ جو لیکچرز ہیں یہ کلاس کی کمی کو پورا نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی بہت حد تک ہم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمیں کلاس میں کرنا چاہیے. اگر آپ کلاس میں آتے تو یقینی طور پر ہماری اور بھی سرگرمیاں ہوتی، آپ لوگوں کو اور بہت سی چھوٹی موٹی اسائنمنٹس، ٹاسک، پروجیکٹ وغیرہ دیے جاتے کہ جب آپ خود کرتے تب آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوتی، دلچسپی پیدا ہوتی. لیکن ابھی ہماری مجبوری ہے، پھر اس طرح سے وقت کم ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہو آپ کے بھلے کے اور فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہیں. اور یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ خدمت میں حاضر ہوں گے. فی امان اللہ.